علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سامعات کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے نفس کے احوال اور اس کا محاسبہ۔ نفس ہی اللہ اور انسان کے درمیان رسائی اصول کے راستے کو سب سے زیادہ کاٹنے والا ہے، لہٰذا نفس کو اپنے قابو میں کر کے، اس کی ہر باتوں میں مخالفت کر کے، اس کو بالکل مار کر ہی اللہ تعالیٰ تک رسائی اور پہنچ حاصل ہو سکتی ہے۔ نفس کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم نفس کا ان پہ غلبہ ہو گیا، نفس نے ان کو اپنے قابو میں کر کے انہیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا ہو، اس طور پر وہ بس نفس ہی کے غلام اور اس کے بدلے فرما بردار ہو گئے۔ دوسری قسم یہ کہ انہوں نے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا ہو، نفس نے ان سے مغلوب و شکست کھا گیا ہو اور ہر چیز میں ان کے اطاعت و فرما برداری کرنے لگا ہو۔ بعض سلف صالحین نے فرمایا، اسرا سلوک و طریقت کے طالبین کا سفر ان کی اپنے نفسوں پر قابو کر لینے اور اس پر پوری طرح دسترس حاصل کر لینے کے بعد تمام اور پورا ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو قبضہ میں کر لیا وہ کامیاب اور بامراد ہوا، اور جس پر اس کے نفس نے غلبہ حاصل کر لیا وہ ناکام اور تباہ و برباد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے شرکسی کی اور دنیاوی زندگی کو بہتر سمجھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نفس لوگوں کو طغیان، شرکسی، کبر نفس اور دنیاوی زندگی کی ترجیح کی طرف دعوت دیتا ہے، انہیں باتوں کو بندے کی نگاہ میں باعث فضیلت بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کو نفسانی خواہشات کو روکنا اور اپنے خوف و خصوصیت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے دل دو عوام اور جذبات کے درمیان گھرا ہوا رہتا ہے۔ کبھی بندے کا میلان اور جھکاؤ اللہ کی دعوت کی طرف ہوتا ہے، کبھی اپنے نفس کی دعوت کی طرف، اس لیے دل سخت آزمائش سے دور سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور وہ یہ ہے نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ نفس ایک ہے اور یہ 3 اس کے مختلف اوصاف ہیں، یا یہ کہ انسان کے 3 الگ الگ نفس ہوتے ہیں۔ نفس مطمئنہ، اگر نفس کو اللہ کی عبادت و اطاعت سے سکون و اطمینان حاصل ہو، اس کی ملاقات کا آرزومند ہو، اس کو اس کے قرب حاصل کرنے ان سے میسر ہو، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اسی نفس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ مجھ سے خوش۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نفس کبھی ایک حال پر باقی اور قائم نہیں رہتا، بلکہ اس میں بہت تغیر و تبدل اور تنون پیدا ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ذکر سے سرسار رہتا ہے تو کبھی غفلت و لاپرواہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی احکام الہی کے قبول کرنے میں اپنی سعادت ابدی سمجھتا ہے، تو کبھی ان سے اعراض کرتا ہے، کبھی محبت کا برتاؤ، کبھی خوش اور کبھی راضی اور کبھی رنجیدہ اور کبھی انتہائی مطیع فرمانبردار اور ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ علماء کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ دراصل یہ مومن ہی کا نفس ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مومن مرد کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس سے ملامت کرتا رہتا ہے، جیسے وہ نفس سے کہتا ہے، اے نفس، تمہارے اس کام سے کیا منشا و ارادہ تھا، تو نے اس کام کو کیوں کیا، یہ بہتر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ نفس امارہ، یہ نفس ہر بری اور خراب چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ شر اور برائی اس کے شریعت اور فطرت میں ہے، اس کے شر اور برائی سے خلاص نجات محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے مہربانی سے حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے عزیز کی بیوی کو قول کو قرآن میں نقل فرمایا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر جو میرے رب نے رحم کر دیا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن کے لیے نفس امارہ پر غلبہ حاصل کرنا علاج اس کی محاسبہ، اس کی مخالفت کرنے میں ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے نفوس کا محاسبہ کر لو، قبل اس کے تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، اس کا وزن کر لو، قبل اس کے تمہارا وزن کیا جائے گا، اس لیے کہ آج تمہاری تقدیر کا محاسبہ کر لینا کل تمہاری محاسبہ کیے جانے سے بے شک آسان اور سہل ہے۔ اپنے آپ کو ایک عجیب پیشگی کے لیے وزن کر لو، جس روز کی تمہاری پیشگی ہوگی تمہاری کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن اپنے نفس کا نگراں ہوتا ہے، اللہ کے لیے اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے نفوس کا محاسبہ کر لیا تو روز قیامت میں ان کا حساب و کتاب بہت آسانی سے ہوگا، اور جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے نفوس کا محاسبہ نہیں کیا تو روز قیامت میں ان کا حساب و کتاب بہت سختی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجد كل نفس ما علمت من خير محضرا وما علمت من سوء تبدل ان بينها وبينه امدا بعيدا۔ جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے نہیں کیا، جو کچھ اس نے برائی کی، اپنے سامنے موجود پائے گا، آرزو کرے گا کاش اس کے اعمال میں در کا فیصلہ ہوتا۔
اللہ تعالیٰ کی حق کی معرفت بندی کے اندر اس کے بغض اور حقارت کا ذریعہ بنتی ہے. یہ معرفت اس کو خود پسندی اور ریاکاری سے نجات دلاتی ہے. اس کو اس کے پروردگار کے آگے اس کے لیے تواضع خاکساری انکساری کے دروازے کو کھول دیتی ہے، نہ اس سے بالکل مایوس بنا دیتی ہے. بس اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، اس کو یاد کرے، اسے بھولے نہیں، اس کا شکر ادا کرے، اس کی ناشکری نہ کرے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اپنے نفوس پر محاسبہ کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.